حمد و صلات کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کوئی میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب معراج کے حوالے سے الحمدللہ محفل کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بالخصوص سورہ اسرا جس کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ جو 15ویں سپارے کی ابتداءً آیت مبارکہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی سبحان بمعنی پاک ہے وہ ذات، جس طرح ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ پاک ہے، تو لفظ سبحان سے یہاں مراد یہ لیا جاتا ہے، کوئی اور لفظ بھی آیا جا سکتا تھا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں سبحان کا مقصد ہے ایسی والی ذات کہ جس سے زیادہ کوئی اور پاک ہو ہی نہیں سکتا، اس سے مراد سبحان الذی ہے، یعنی سبحان الذی اسری، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، یعنی جب سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا سبحان، اور سبحان بمعنی جو ہے وہ پاک ہے۔ اس صورت مبارکہ کے کچھ نام ہیں جو مفسرین نے بتائے ہیں، جس کا بمعنی ایک سورہ اسرا بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ کس نسبت سے کہا جاتا ہے، یعنی یہ سیر والی صورت مبارکہ ہے، یعنی شب معراج پر جب نبی کریم علیہ السلام کو سیر کرانے کی غرض سے لے کے گئے تو اس نسبت سے اس سورت کو سورت الاسرا بھی کہا جاتا ہے، اور سبحان بمعنی اس نیت سے بھی کہا جاتا ہے، اس نسبت سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ذات کے جو پاک ہے اور ہر طرح پاک ہے، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، تو اس نسبت سے اس صورت مبارکہ کو سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ یعنی اپنے بندہ خاص کو، یہاں ایک مراد یہ بھی لی جاتی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں لفظ بعبدہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں بھی رسول ہی بھی آ سکتا تھا، بھی نبی ہی بھی آ سکتا تھا، اس سے مراد بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوچھا، یعنی اس حوالے سے اس غرض سے کہ اے نبی علیہ السلام، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تجھے کس نام سے پکاروں، یعنی رسول کے نام سے، نبی کے نام سے؟ تو آپ علیہ السلام کی عاجزانہ الفاظ یہ ہیں کہ مجھے عبدن کے نام سے بھی پکارا جائے۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں جب یہ نازل ہوئی ہے، آیت مبارکہ نبوت کا 11واں سال تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو بعبدہ سے مراد جو ہی ضمیر ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑا بیان ہے۔ بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلم سے مراد یہ ہے کہ رات میں یہ سیر ہوئی، اس سے یہ ہمیں معلوم ہو گیا، دن میں یہ سیر نہیں ہوئی۔ اب لیلم سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ لیلتن بھی ہو سکتا تھا، لیلم اس وجہ سے ہوا کہ راتوں رات سیر کرائی ہے، صرف رات میں نہیں کرائی، راتوں رات سیر کرائیے، کہ جس طرح ہم با معنی الفاظوں میں ہاتھوں ہاتھ بھی کہتے ہیں، یعنی فوراً کام کیا جائے، تاخیر نہ کی جائے کسی بھی طرح کی۔ تو لیلم سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ راتوں رات سیر کرائی ہے، یعنی جس میں کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کی گئی، یعنی سبحان الذی اسری یعنی سیر کرائی، لیلم من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو معراج ہے قطعی ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ مراد یہ لیا جاتا ہے کہ مسجد حرام یعنی جس کو مکہ معظمہ بھی کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی تک، اس کا جو دورانیہ ہے وہ 1 ماہ کی سفر ہے۔ کتنے ماہ کی؟ 1 ماہ کی سفر ہے، یعنی 1 ماہ تک اگر کوئی اس وقت کی بات تھی، اب تو جدید دور ہے، اب تو چند گھنٹوں میں یہ سفر طے ہو جائے گا، یعنی اب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہے 1 ماہ میں یہ سفر طے ہوتا تھا۔
اب جو ہے چند گھنٹوں میں سفر طے ہو جائے گا. اب تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی یہ کیسے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب جہاز آ گیا ہے تو فوری طور پہ وہ ہمیں پہنچا دیتا ہے. اب جب اس وقت کفار نے یہ اعتراض کیا کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو معذاللہ اس پر اعتراض کرتے ہیں. لمحے بھر میں جو ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، 7 سمندر لوگ پار بیٹھے ہیں، ہم ویڈیو کال کے ذریعے بھی بات کر لیتے ہیں. ایسا بھی ہے اور ممکن ہے، اور مزید اس میں جدت آتی جا رہی ہے. یعنی یہ ہولوٹوپ کے ذریعے جو ہے بندہ یوں سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جناب جو ہے وہ UK میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور آپ کراچی میں. یعنی اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ آپ بہت قریب ہیں. اس طرح کی بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. ایسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے مراد یہ نہیں ہے جو جناب جو بیج کسی اور چیز کا نکالیں تو پودا کسی اور چیز کا نکلے، یہ مراد نہیں ہے. یہاں جو ہے سنجیدہ سائنس مراد لی جا رہی ہے، جس سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ سالوں کا سفر مہینے، مہینوں کا سفر گھنٹے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، اور لمحے سے لمحے میں آپ بات کر سکتے ہیں. یعنی یہ میں آپ کو تنبیہ کے طور پر مزید اس کی تقیہ کلام کے طور پہ گزارش یہ کر رہا ہوں. پھر آگے والی بات آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہوگی. یعنی جس طرح ایک سائنس نے ہمیں اتنی ترقی کر کے دے دی کہ وہ سارے معاملات جو ہے چند لمحے میں ہو جاتے ہیں. اب یہاں بات جو ہے شب معراج جو ہے وہ رات میں ہوئی، اور وہ بھی رات کا وہ حصہ جو بالکل آخر والا حصہ ہے. یعنی کہ بس اب جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو یہ معراج قطعی ہے، یقینی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت ہے. یہاں جو ہے مزید مکہ معظمہ سے جو یہ معراج کا سفر جو شروعات ہوتی ہے، اس میں مختلف روایت. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حتیم کعبہ کی جانب جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور پیغام الہی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ شب معراج کی جانب لے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے لے کر جایا گیا. اب یہاں مزید ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام جو ہے یاد رہے کہ یہ جسمانی معراج ہے. یہ کون سی معراج مراد لی جا رہی ہے؟ جسمانی معراج مراد لی جا رہی ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ جسمانی معراج ہوئی ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح کی معراجیں 34 مرتبہ خواب میں کرائی گئی تھی. پہلے کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ پہلے خواب میں کرائی گئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے جسمانی طور پہ پہلی مرتبہ اس طرح کرائی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بے شمار معجزات ہیں. سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ہے کہ وقت بہت قلیل اور اتنا لمبا سفر جو ہے اس میں طے پا گیا. یہ کیسا بڑا معجزہ ہے. اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کرتے ہیں. یعنی ہماری یہ سننے سے عقل عاجزی ہو رہی ہے کہ اتنے سے وقت میں اتنا لمبا سفر طے نہیں ہو سکتا. یعنی جس کو یوں کہا جائے کہ مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے 1 آسمان، 2 آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا لامکان تک، پھر رب تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا، پھر بے شمار عبادات لی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ تشریف لاتے ہیں. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو کنڈی آپ جس طرح ہلتی ہوئی چھوڑ کر گئے تھے، جب واپس آپ آتے ہیں تو وہی کنڈی ہل رہی ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس طرح وہ گرم بستر آپ جس پر آپ آرام فرما رہے تھے، جب آپ واپس تشریف آتے ہیں تو وہی بستر بھی گرم ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ وہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کو سن کر حقیقت میں ہماری عقل ایک عاجز ہو جاتی ہے. اب اس طرح مزید ہم اس کے اوپر آگے یہ بڑھتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو کس طرح کی سواری پر لے کر گیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک براق تھا جو بہت کثرت کے ساتھ رویا کرتا تھا، کثرت کے ساتھ روتا تھا. اس کا رونا کیا تھا؟ صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور اس کی بنیادی مقصد کیا تھی کہ کاش کبھی ایسا وقت آ جائے. تو پھر جو ہے وہ جنت سے اسی براق کو جو ہے نیچے اتارا گیا. اس پر نبی کریم علیہ السلام جو ہے تشریف فرما ہوئے اور سواری کے لیے آپ سوار ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ رونے والی آنکھیں عشق مصطفیٰ کی کہ جو براق جو ہے وہ روئے.
عشق مصطفیٰ میں اور اس کی قسمت کیسے چمک اٹھے کہ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے سواری کو اختیار فرمایا۔ اب براق بمانا جو ایک چھپایا جانور نما ہے، اور اس کی طاقت آپ دیکھیں، مفسرین فرماتے ہیں کتابوں میں کہ جس کی حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا ہے، یعنی اس کی اتنی تیز رفتار ہے، یعنی جہاں اس کی حد نگاہ جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آسمان کی طرف براق کو لے جایا جاتا ہے تو اس کا پہلا ہی قدم پہلے آسمان کی طرف پہنچ جاتا ہے، یعنی ایک ہی قدم میں اس نے پہلے آسمان کو طے کر لیا، پھر اسی طرح دوسرے قدم میں دوسرے آسمان کو، اسی طرح ساتوں قدم میں وہ ساتوں آسمانوں کو طے کر لیتا ہے۔ تو یہ براق کی ایک بنیادی طور پر مفسرین نے کتابوں میں اس کی رفتار کو لکھا ہے۔ سب سے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے ایک بات یہ بھی ذکر کروں، ویسے تو آسمان کے بہت سارے جو ہے وہ دروازے ہیں جو کھلے بھی رہتے ہیں اور بہت سے بند بھی رہتے ہیں، لیکن اس دروازے سے لے کر جایا گیا کہ آپ یہ دیکھیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ کہ جو سالوں سے بند ہے، برسوں سے بند ہے، اس ہی دروازے سے لے کر جایا جا رہا ہے کہ وہ دروازے کی بھی کتنی بڑی قسمت ہے، کسی اور دروازے سے بھی لے کر جایا جا سکتا تھا۔ براق کو جو ہے اس دروازے سے، اور دروازے کا کھولنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بطور ایک استقبال کیا جا رہا ہے کہ نہ جانے کون سی بڑی اتنی بڑی ہستی اور شخصیت آ رہی ہے کہ دروازے کو ایسا استقبال کے لیے کھولا گیا، اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جاتے ہیں پہلے آسمان پر، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر جو ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے تیسرے پہ چوتھے میں تمام مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ تمام مراحل چل رہے ہیں اور براق پر آپ سفر فرما رہے ہیں، یہ توجہ بھی رہے۔ پھر اس کے بعد جب ساتوں آسمان طے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زخرف نما جو ہے ایک تخت ہے جس کو جہاز نما کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بعض اوقات جو ہے ایک تختہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جایا جائے، جیسے کہ ایک لانچ نما ہوتی ہے، تختہ بالکل پلین ہوتا ہے، اس پر بیٹھ جائیں اور پانی پہ وہ جس طرح چلنا شروع ہو جائے۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس طرح کا تھا، وہ جس کو زخرف کہا جاتا تھا، اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر مزید آگے کا سفر طے فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر لمحہ بلمحہ جو ہے ایک معجزہ ہے، ہر انداز میں، یعنی وہ معاملات اور حالات ہیں کہ پوری کی پوری شب معراج میں اگر ہم ایک نظر دیکھیں تو ہر جگہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ نظر آئے گا، یعنی وہ چیزیں نظر آئیں گی جو بظاہری طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکیں گی اور ہماری عقل عاجز ہو جائے گی۔ تو آج جو ہے شب معراج کا جو یہ موقع ہے، اور خاص کر جو ہے جب یہ ساتوں آسمان نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ مکمل طور پہ آرام سے تشریف فرما ہو جاتے ہیں، پھر آگے جو ہے سدرۃ المنتہا، پھر مقام قوسین، پھر آگے مزید اور لا مکان، یعنی وہ مکان ایک تو ہوتا ہے مکان کی حیثیت کہ اس حد تک وہ موجود ہے، پھر آگے نا مکان آ جاتا ہے تو جبریل امی بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اب اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میری ساری پر میں سب مکمل جل جاؤں گا۔ اب یہاں جو ہے تجلیات الہی جو ہے ایسی ہے جو صرف آپ ہی اس کا فیض اور اس کو جو ہے برداشت کر سکتے ہیں، اب ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ بے شمار اس کے اندر جتنے معجزات موجود ہیں، اور خاص کر جو ہے جب آپ علیہ السلام آگے تشریف لے کر جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ پیدل سفر ہے، یعنی زخرف کا بھی سفر ختم ہو گیا، اب پیدل سفر شروع ہو گیا۔ اب پیدل سفر جب شروع ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ سبحان آپ اللہ۔ دیکھیں کہ سر کی آنکھوں سے مراد یہ لیا جاتا ہے، علماء فقہاء فرماتے ہیں کہ جسمانی طور پہ جو ہے وہ آپ نے شب معراج جو ہے یہ مقصود لی جاتی ہے، اور یہ یاد رہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے یہ تو معراج قطعی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ پھر جو آسمانی معراج ہے یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بددین ہے، گمراہ ہے، کافر نہیں ہے،
تو یہاں مراد یہ لی جا رہی ہے کہ جب معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، چاہے وہ معجزہ چھوٹا ہو چاہے وہ معجزہ بڑا ہو، معجزہ معجزہ ہی ہوتا ہے، یعنی وہ معجزہ ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے جب شب معراج پہ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز پنجگانہ کا تحفہ بھی شب معراج پر ہی ملا تھا۔ سبحان آپ کو یاد ہوگا کہ 50 نمازیں ملی تھی۔ کتنی ملی تھی؟ 50 نمازیں ملی تھی۔ پھر آپ واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ جائیں اور کم کروائیں۔ پھر آپ جاتے ہیں، پھر 5 کم ہو جاتی ہے، پھر واپس آتے ہیں۔ اس طرح 9 مرتبہ چکر لگتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ اب آپ یاد رہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار الہی کا اظہار فرمایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے 9 مرتبہ جو ہے دیدار الہی کا گزارش اور عرض کی، تو 9 ہی مرتبہ لن ترانی موسیٰ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ لن ترانی موسیٰ، یعنی موسیٰ تم ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو 9 مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی پوری فرمائی، ان آنکھوں کو تو موسیٰ دیکھ لے جن آنکھوں کو رب تبارک و تعالیٰ سے دیکھا گیا ہے، یعنی ان آنکھوں سے دیدار کر لیا جائے، یعنی ڈائریکٹ دیدار نہیں کر سکتا موسیٰ، لن ترانی موسیٰ، لیکن ان آنکھوں نے جو نبی کریم علیہ السلام نے دیدار فرمایا ہے، ان آنکھوں سے تو دیدار کر لے تو گویا رب کا دیدار ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا یہ کیسا ایک بڑا معجزہ ہے۔ نماز پنجگانہ پھر 5 رہ گئیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ آج میرے خیال سے شاید ہمیں مزید اور گنجائش کی بات ہی نہیں ہے کہ وہی بات ہے، اور اس وقت جو ہے بنیادی طور پر ایک یہ بھی مسئلہ ملا کہ 7 مرتبہ کپڑے کو پاک کریں گے تو پاک ہوگا۔ پھر یہ بعد میں کچھ مسائل تھے جو پھر کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ تو جس طرح ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت جو ہے وہ 1 برس ہوتی تھی، 12 ماہ ہوتی تھی، پھر جب یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر 4 مہینے 10 دن ہو گئی۔ امت مصطفیٰ کے لیے دیکھیں کتنی آسانی ہے اور کیسی برکتیں ہیں کہ ہر طرح کم سے کم اور آسانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے پڑھ لیں، اشاروں سے بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو دل کے تصورات سے پڑھ لیں، آپ کسی بھی طرح پڑھ لیں، آپ کی نماز اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو آج دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ الحمدللہ ہم امت مصطفیٰ میں شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جیسی وہ منظم کتاب جو ساری کتابوں میں افضل ہے، الحمدللہ وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ صرف اور صرف ہمیں علم سیکھنے کی کمی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہی بات آئے گی کہ نماز پنجگانہ کی بات اگر ہم یہ دیکھیں تو وہی بات ہے کہ میرے خیال سے جمعے میں جتنا رش ہوتا ہے کاش نماز فجر میں ایسا رش ہو تو ہم کتنے باعمل بن جائیں۔ شب معراج کا جو یہ موقع ہے، یوں تو علماء کرام، فقہاء کرام، مزید خطباء کرام اپنے اپنے انداز میں اس پر گفتگو فرما رہے ہیں، ساری رات ہر جگہ محافلوں کا سلسلہ جاری وہ ساری رہے گا، لیکن ہماری اس خاص شب معراج کی محفل میں بڑے اہم پیغامات جو ہے وہ میں یہ ضرور دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نوافل پڑھنے کا تو بڑا ہمیں شوق ہے، لیکن ہمیں اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو کاش ہم اس پر بھی توجہ کریں۔ یہ جو شب معراج ہے ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی مشہور حدیث مبارکہ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کاش ہم نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پاک کے مطابق نمازوں کی عبادت کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور اقیم الصلاۃ قرآن مجید فرقان حمید میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقیم الصلاۃ، یہاں مفسرین فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے ایک تو نماز پڑھنا ہوتی ہے اور ایک نماز قائم کرنا ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی آپ نے پڑھی کبھی نہیں پڑھی، نماز قائم کرنا وہ ہوتی ہے پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، تا دم حیات تا دم موت۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے یہ مخاطب فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، یعنی جب قائم کی جائے تو گویا کہ جب تک آپ کی زندگی ہے تا دم حیات اور تا دم موت آپ نے نماز کو قائم رکھنا ہے۔ تو آج جو ہے شب معراج جو ہے
सिदरतुल मुंतहा, बेशुमार मकामात की नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ज़ियारत फरमाई, जब आप वापस तशरीफ लाए तो आपने जो है खतीम काबा पर खड़े होकर ये ऐलान फरमाया और ये खुतबा दिया। तो जब जो है कुफ्फार जो है हंसी करने लगे, मजाक करने लगे, सबसे पहले अबू जहल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाता है और कहता है, आज आपके यार को क्या हो गया? वो तो इस तरह माज़अल्लाह जिस तरह तौहीन और बेअदबी और बदतमीजी के साथ कहा अच्छा ऐसा कहा, अगर मेरे यार ने कहा है तो बिल्कुल ही सच कहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल सच कहा है। तो आप ये देखें कि उस वक्त भी अबू जहल मौजूद थे। मेरे ख्याल से शायद आज भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की खराफात करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, बाज़ औक़ात मुलाकात के जरिए करते हैं, जो आसमानी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, क़ल्बी हो, ज़हनी हो, मुख्तलिफ किस्म के लोगों में अमराज पाए जाते हैं, दीन में एक तफरका पैदा करते हैं। दीन तो बहुत आसान है, दीन कितना आसान है कि शायद अगर हम सीख लें, समझ लें, तो उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें तो हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा हो जाएं। आज हम दीन से इतने दूर हैं, मेरे ख्याल से शायद हमें कपड़ा पाक करना भी नहीं आता, हमें सही तरह कुरान मजीद फुरक़ान हमीद देख कर भी नहीं पढ़ना आता हुआ। ये वो इस्लाही पहलू और गुफ्तगू हैं जो मेरे ख्याल से बुनियादी इस्लामी तालीमात हैं, जिसका आना हम पर निहायत ज़रूरी है। शब मेराज का जो ये मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह इस निस्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में मौजूद हैं, बयान सुन रहे हैं, तो हो सके तो आज की ये रात हम कम से कम इतना ज़रूर करें कि हमारी जो कज़ा नमाजें हैं हम उसकी भी अदायगी करें और अल्लाह करीम की बारगाह में हम तौबा भी करें। जो शब मेराज का जो मौका है निहायत ही बड़ा अहम मौका है और बड़ी अहम रात है। इसमें आप खुद भी दुआ करें, सब के लिए दुआ करें, अपने गुनाहों की तौबा भी करें, इस्तिग़फ़ार भी करें। लेकिन एक बात बड़ी अहम वो ये है कि जिस तरह हमारे ज़माने में एक दूसरे की लोग दिल आज़ारियाँ करते हैं, एक दूसरे का लोग दिल दुखाते हैं, एक दूसरे का जो माल तल्फ कर जाते हैं, फिर कहते हैं सबूत क्या है वगैरह वगैरह, इस तरह के कलिमात, इनसे तौबा की जाए और उन ऐसे लोगों तक ऐसे पैगामात को पहुंचाया जाए। मेरे ख्याल से काश लोगों के दिलों में जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक रहम आ जाए, अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए, इस्तिग़फ़ार करने के लिए कि शब मेराज की मौका है। तो आज इस रात की बरकत से मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। आप गिड़गिड़ाएं अल्लाह करीम की बारगाह में, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम बख्शने वाला मेहरबान है, इसमें कोई शक नहीं है कि शब मेराज की बड़ी रात है। अगर हम इसमें अल्लाह करीम की बारगाह में तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह करीम को हम राज़ी करेंगे, तो यकीनन अल्लाह करीम की हम पर रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। और ख़ासकर जो है जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह दीगर इबादत का एहतमाम करते हैं, काश हम इसी तरीके से हम नमाजों का भी खास एहतमाम करें, मसाजिद की सफ़ों को आबाद करें। जिस तरह शब मेराज की महफिलों के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कसीर तादाद में और बहुत जल्दी जमा हो जाते हैं, भले किसी भी अंदाज में या शीरनी के अंदाज में या लंगर की नियत से या किसी भी गर्ज से, तो हम काश इस नियत के साथ जमा हो जाएं कि हम अल्लाह करीम की रिज़ा की खातिर जमा हो गए और अल्लाह को राज़ी करने की गर्ज से जमा हो गए। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे लिए रहमतें और बरकतें होंगी। और माशाअल्लाह जिस तरीके से आप ये देखें कि पहले के सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के ज़माने में मसाजिद जो थी बड़ी कमज़ोर हुआ करती थी, लेकिन ईमान बड़ा मजबूत होता था। और आज जो है मसाजिद कितनी मजबूत है, हमारा ईमान कितना कमज़ोर है। तो आज जो है हमें इस चीज़ की सीखने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि दीन निहायत ही आसान है और दीनी मामलात को हम सीखें, अकायद के मामलात सीखें, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या मामलात यानी शिर्क और बिदअत किसे कहा जाता है उसकी तारीफ़ात को भी हम सीखें। हर इतवार को अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह की इस्लामी तालीमात और गुफ्तगू के हवाले से हमारी इसी जामा मस्जिद गुलजार मदीना में तरबियती नशिस्त होती है, बयान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर नमाजी उसमें शिरकत करते हैं। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी उसमें ज़रूर शिरकत करें और ज़रूर सीखें। आप जितना इसको इंशाअल्लाह सीखेंगे और इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह दूसरे अहबाब तक इसको पहुँचाएंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ये कार खैर और कार सवाब का मुस्तहिक होगी। और ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हम बेशुमार गलतियां करते हैं, एक मिसाल के तौर पे चाहे वो किसी भी इबादत की गलती हो, मसलन जो है एक इत्तेफाकिया ये हुआ, किसी ने सवाल पूछा था कि गुस्ल मय्यत के हवाले से अक्सर जो है किसी भी वक्त मौत आ जाती है। एक बड़ा अहम पैगाम है वो मैं देने लगा हूँ, बहुत तवज्जो से सुने। यानी गुस्ल मय्यत के हवाले से मौत का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त आ जाए, फिर हमारा रुख जो है वो मस्जिद की तरफ होता है। अब बाज़ औक़ात रात भी हो रही होती है,
بعض اوقات دوپہر کا ٹائم بھی ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اتنی صبح ہو رہی ہوتی ہے کہ مسجد بند ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود یہ سیکھیں، غسل میت کا دینا، کفن کا سیکھنا، کفن کا کاٹنا، یہ آپ خود سیکھیں تاکہ آپ کو ضرورت پیش نہ آ سکے۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات سیکھتے ہیں، ایک بچے کو 16 سال 20 سال پڑھاتے ہیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کہ وہ خود پڑھتا ہے، پھر خود سیکھتا ہے، پھر سکھانے والا بن جاتا ہے۔ ایک لیکچر ہوتا ہے اور ایک لیکچرار ہوتا ہے۔ جب وہ لیکچر سن کے پھر وہ لیکچرار بن جاتا ہے، پھر کئی سالوں کے بعد وہ پروفیسر بن جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک دنیاوی لیول ہے، کاش ہم اسلامی تعلیمات کے لیولوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور کتنا آسان کام ہے، نہایت ہی آسان کام ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے میرے خیال سے شاید ہمارے ذہن میں بے شمار وسوسات آئیں گے، ڈر آئے گا، خوف آئے گا، تو لہذا یہ تمام تر چیزوں کو بھی ہم ایک طرف رکھیں، ایک شیطانی وسوسات کو بھی ہم دور رکھیں۔ شرعی احکامات اور مسائل سیکھنا نہایت کتنے ضروری ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 500 آیت مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں شرعی احکامات کو ثابت کیا جاتا ہے، اور جس میں 500 وہ آیت مبارکہ ہیں کہ جن سے شرعی احکامات نکالے جاتے ہیں، یعنی 6666 مشہور قول کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مقدسہ ہیں، ان میں سے 500 آیت مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں شرعی احکامات معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف بھی بہت بڑے قیمتی ہے، اور پھر 500 آیتیں اس کے حق میں نازل کی گئی ہوں، تو پھر کیسا منصب اور مقام ہوگا شرعی احکامات کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دین کا نام ہی شرعی احکامات سیکھنا ہے۔ جس طرح دینی تعلیمات ایک بچہ سیکھتا ہے درس نظامی کی صورت میں، عالم کی صورت میں، پھر مکمل، پھر تخصص، پھر دیگر معاملات جس طرح پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جتنا زیادہ پڑھتے ہیں پھر اتنی ہی زیادہ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سب کچھ ہی پڑھ لیا ہے، یہ تو نیت ویسے بھی نہیں رکھنی چاہیے، یہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ جناب میں نے سبھی کچھ پڑھ لیا ہے۔ تو آج شب معراج کا جو بڑا اہم موقع ہے، ہمیں صرف دین کو سیکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ نوافل کا شوق ضرور رکھیں، لیکن قضا نماز کی ادائیگی کا بھی شوق رکھیں۔ اسی طرح جس طرح ایک بے شمار فضولیات کے اندر ہم پڑھیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم ایک سنتے ہیں، پھر دوسرے کا سنتے ہیں، پھر تیسرے کا سنتے ہیں، پھر ہم خود بخود جو ہے وہ فقیہ بن جاتے ہیں کہ اس مسئلے کا مطلب یہ ہے اور اس مسئلے کا مقصد یہ ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ میرے خیال سے جب کوئی کہے کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 3 ہیں، وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ صابن، بالٹی، پانی۔ تو پھر ہم اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں اور صحیح دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، یعنی جو صحیح شرعی احکامات ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ جس طرح بے شمار احکامات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے، حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور خاص جدید دور کے مطابق جتنے جدید فتاوی بیان کیے جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء اکرام سے سیکھیں، اپنے امام صاحبان سے سیکھیں۔ جہاں بھی ہم مسجد میں موجود ہوں، اپنے علاقے کی مسجد میں ہو، جمعے کی نماز کی ادائیگی ہو، صلاۃ السلام میں شرکت ہو، پھر اس کے بعد جو ہے جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہو یا امام صاحب کے پاس وقت ہو، جس نماز کے بعد بھی، تو ہم آئیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ روز اگر ہم ایک مسئلہ سیکھیں گے تو 30 دن میں 30 مسئلے ہو جائیں گے، تو اس سے معلوم کیا ہوگا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، پھر ہم دوسروں تک پہنچانے کی اس کو کوشش کریں گے۔ جب ہم دنیا کے لیے کتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں، ایک بچے کو جو ہے جناب کوئی UK پڑھنے جا رہا ہے، کوئی کینیڈا پڑھنے جا رہا ہے، کوئی یورپ پڑھنے جا رہا ہے، صرف ایک دنیا کی تعلیم کہ جو صرف دنیا میں رہ جائے گی۔ ہمارا بھی یقین ہے اور آپ کا بھی یقین ہے، وہ تعلیم کہ جو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور قبر و آخرت کے لیے تو ہے ہی ہے، اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے خیال سے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، اور خاص شب معراج کی رات ہے، ہم اپنے دلوں سے فطوروں کو نکالیں، محبتوں کو راسخ کریں، محبت اور پیار کو بڑھائیں، اور جس نے ہمارا دل دکھایا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو معاف کر دیں، اور اگر پھر دکھایا تو پھر معاف کر دیں۔ کوشش کریں جس طرح ایک مرتبہ کرے گا، کوئی 2 مرتبہ کرے گا، اللہ کریم اس کے دل میں بھی رحم ڈال دے گا، وہ دل سے آپ سے معافی مانگ لے گا۔ لیکن جس طرح لوگ میسج چلاتے ہیں شب برات کے اوپر کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، آپ کو بھی کرنا ہے، میں نے آپ کا کبھی دل نہیں دکھایا، میری کبھی امام صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، میں ان کو بھی میسج کر کے ان سے بھی معافی مانگ رہا ہوں۔ معافی ان سے مانگی جائے کہ جن کا آپ نے حقیقت میں دل دکھایا ہے، ان سے تو آپ معافی مانگ نہیں رہے، کیونکہ شرمندگی ہوگی۔
باعث جو ہے شرمندگی کا باعث بنے گا، میں کیسے معافی مانگ لوں، میں تو نیچے ہو جاؤں گا۔ تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے دین کو سیکھنا سکھانا ایک آسان طریقہ تو ضرور ہے، لیکن سارا دین جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے، ہم اس سے باہر آ کر سیکھیں۔ اور دین جو ہے عمل کا نام ہے، جب ہم بے عمل ہو جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جب میرے خیال سے شاید یہ تمام تر خرافاتیں پیدا ہوتی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دین مدین کی خاطر ضرور سیکھیں گے، اور ہر اتوار کو جو جامع مسجد گلزار مدینہ میں تربیتی نشست ہوتی ہے اس میں ضرور ہم شرکت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔